آج ہم اس ویڈیو میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دنیا میں صحابہ کرام کے بعد 5 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو لوگوں نے امام مانا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ فقہ جعفریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 83 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب صادق ہے۔ اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھیں، جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھا جائے، آپ کی والدہ کا نام فروہ تھا۔ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والد کی طرف سے بنو ہاشم اور والدہ کی طرف سے بنو تیم۔ یہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک اپنے دادا کی تعلیم و تربیت میں رہے۔ امام زین العابدین نے ان کی تعلیم و تربیت کی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال ہوا اور پھر آپ اپنے والد کی نگرانی میں آ گئے، اور جب آپ کی عمر 19 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ 31 سال تک آپ نے اپنے باپ اور دادا سے علوم حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ مسند علم پر بیٹھ گئے۔ 34 سال تک آپ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے دور میں ایک اور بڑی پرسنالٹی تھی جن کا نام امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بھی مدینہ میں تھے۔ مسند امامت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے علوم کی حفاظت کی اور اس کو پھیلایا۔ ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ سیاست میں آئیں، مگر آپ نے انکار کر دیا، کنارہ کش رہے۔ انہوں نے ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ولید بن یزید، ابراہیم، مروان بن محمد، ابو العباس، ابو جعفر منصور کا دور دیکھا۔ ایک دفعہ ابو جعفر منصور، جو بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ ایک مکھی بار بار اس کے چہرے پر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبداللہ، جو ان کی کنیت تھی، اس مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ نے جواب دیا، ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ 141 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کے دور میں کوئی ان سے بڑا عالم نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں، اگر میں 2 سال ان کے پاس نہ گزارتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا علم کے میدان میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے اور ان کے والد کے بھی شاگرد تھے۔ امام مالک بھی ان کے شاگرد تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دار الہجرہ تھا، یعنی مدینہ کا امام۔ اصل گھرانہ یمن تھا۔ ان کے پردادا یمن سے مدینہ آئے تھے۔ آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ بچپن میں ان کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا۔ آپ کے 4 یا 5 ٹیچرز تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن شہاب تھے اور ایک ٹیچر کا نام نافع تھا، اور ان دونوں سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ اور ویسے 93 ٹیچرز کا نام آتا ہے جن سے آپ نے علم حاصل کیا۔ عباسی خلیفہ منصور ان کا بڑا عقیدت مند تھا۔ مہدی، ہادی اور ہارون کے دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان سب خلفاء نے بڑی کوشش کی کہ امام مالک کسی طرح ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ کو مدینہ سے بے حد محبت تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ مہدی نے آپ کو 3000 اشرفیاں بھیجی۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا اور نہ میں بغداد آ سکتا ہوں۔ ان کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ صرف ایک حج کیا۔ آپ کا گھر بہت شاہانہ تھا۔ گھر کے اوپر ماشاءاللہ بھی لکھوایا ہوا تھا۔ آپ کبھی بھی تحفے کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ آپ امین اور مامون کو پڑھا دیں تو اچھا ہوتا۔ آپ نے جواب دیا، علم کسی کے پاس نہیں آتا، علم کے پاس آنا پڑتا ہے۔
اور پھر دونوں بیٹے ان کے پاس گئے۔ امام شافعی ان کے شاگرد تھے۔ ایک کتاب آپ کی موتا تھی۔ قرآن کے بعد جو پہلی کتاب اسلام کی تیار ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ اس میں 1720 احادیث ہیں۔ منصور کے دور میں آپ کو ستایا گیا، جو جبری طلاق والا واقعہ ہوا تھا۔ آپ کو 70 کوڑے مارے گئے اور پھر اونٹ پر بٹھایا گیا اور پھر پورے مدینہ میں گھمایا گیا۔ آپ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور آپ نماز پڑھنے لگے۔ وہاں کے گورنر نے ان سے پوچھا، کیا اس حالت میں نماز ہو سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی حالت میں نماز ادا کی تھی۔ آپ کے استاد نافع تھے اور ان کے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ٹیچر ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 179 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم تھا۔ آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید میں دین حنیف کے ریلیشن میں آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، جو عراق کا کیپٹل تھا۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی۔ یہ عرب نہیں تھے بلکہ عجم تھے۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا۔ بنو امیہ کا دور تھا۔ عراق میں اس وقت گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ اس کا انتقال 95 ہجری میں ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ اس وقت علمی ڈیبیٹس بہت زیادہ ہوتی تھی اور آپ بہت غور و فکر کرتے تھے۔ آپ نے علم کلام پڑھنا شروع کیا۔ امام شعبی بہت بڑے مناظر تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے۔ پھر بڑے عالم بنے اور علمی ڈیبیٹ کے لیے بصرہ کئی بار گئے۔ 6 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے رہے۔ پھر آپ بہت بڑے عالم حماد کے پاس آ گئے۔ 18 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ حماد کے درس میں رہے۔ حماد سفر میں کہیں جاتے تو آپ کو فرماتے کہ کلاس آپ پڑھاتے رہیں اور حماد کے پاس ہی رہے۔ 120 میں حماد کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آئے، مگر ان کی ادب میں دلچسپی تھی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور یہاں سے 30 سال کے لیے علمی سفر شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے بے حد محبت تھی۔ اہل بیت میں سے جب بھی کوئی کھڑا ہو جاتا تو اس کا ساتھ دیتے تھے۔ زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خروج کیا تو امام ابو حنیفہ نے انہی کا ساتھ دیا۔ آگے جب مروان خلیفہ بنا تو اس نے آپ کو وزیر خزانہ کا آفر کیا، مگر آپ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ مجھے مسجد کا ستون گرانے کو بھی کہیں گے پھر بھی میں آپ کو صاف صاف انکار کروں گا۔ اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید کیا گیا، اور جب ان کو چھوڑا تو یہ کوفہ سے مکہ آ گئے۔ جب تک عباسی حکومت نہیں آئی آپ مکہ میں ہی رہے۔ یہ زمانہ 128 سے 132 تک کا ہے، اور مکہ میں امام محمد باقر سے علم سیکھا اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق سے بھی علم سیکھا۔ جب عباسی خلافت قائم ہوئی تو امام ابو حنیفہ کوفہ آئے۔ امام ابو حنیفہ نے بنو عباس کا ساتھ دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نے انہی کا ساتھ دیا۔ بنو عباس نے آتے ہی غیر شرعی کام شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر بنو عباس سے بھی بدظن ہو گئے، اور پھر آپ کی ہمدردیاں علوی خاندان کی طرف ہونے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے 2 اہم پرسنالٹیز سامنے آئی۔ ایک محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کے نام سے جانے جاتے تھے، جو ابو جعفر منصور کے دور میں اٹھے۔ منصور نے ان کو اور ان کے بھائی ابراہیم کو قتل کروا دیا۔ امام ابو حنیفہ نے ان دونوں کی ہیلپ کی اور ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ ابو جعفر منصور کے خلاف تھے، غلط کو غلط کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ منصور نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آفر دی کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔
اور پھر ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ 4 سال تک آپ قید میں رہے اور اسی قید خانے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ آپ کے 2 بڑے شاگرد تھے، ایک کا نام امام ابو یوسف تھا اور ایک کا نام امام محمد۔ 1000 کے قریب آپ کے شاگرد تیار ہوئے۔ 50 کے قریب ایسے شاگرد تھے جو بنو عباس میں چیف جسٹس لگے تھے۔ آپ نے 30 سال میں 83,000 مسئلے کو ڈسکس کیا۔ آپ بہت سخی تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام الحفظ تھا۔ آپ کے والد کا نام حنبل نہیں تھا بلکہ آپ کے دادا کا نام حنبل تھا۔ آپ کے والد کا نام محمد تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ شیبان سے تھا، اسی وجہ سے آپ کو احمد بن محمد بن حنبل شیبانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 164 بغداد میں ہوئی۔ بہت مشہور صحابی حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ کی والدہ نے دین کی تعلیم کی طرف آپ کو زیادہ متوجہ کیا اور آپ کو حفظ کرانا شروع کر دیا۔ آپ صرف 7 یا 8 سال کے تھے، آپ نے حفظ کر لیا۔ 14 سال کی عمر تک آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے تو آپ ایک مشہور امام کے پاس گئے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام ابو یوسف کے پاس گئے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اور 7 سال علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کو علم حدیث حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ پھر آپ نے بصرہ کی طرف رخ کیا اور وہاں علم حدیث حاصل کیا۔ پھر 187 میں آپ حج کے لیے آئے اور وہاں آپ کی ملاقات امام شافعی سے ہوئی اور وہاں ان کے دیوانے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ 204 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس لگانا شروع کر دی۔ 158 سے 218 تک خلیفہ مامون کا دور تھا۔ 14 سال تک علم حدیث کو پھیلایا۔ کافی لوگ ان کے درس میں آتے تھے اور پھر ان کی آزمائش کا وقت آیا۔ فرقہ معتزلہ کا عروج تھا۔ مامون الرشید بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ خلق قرآن کے مسئلے کو قبول کریں اور اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا، کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ ابن ابو داود نے اسے ہر وقت گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ خلیفہ مامون اس وقت روم میں تھا۔ اس نے اسحاق بن ابراہیم کو خط لکھا کہ جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو بلائیں اور اس بارے میں ان کا ٹیسٹ لیں کہ وہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا غیر مخلوق۔ یہ زمانہ 218 کا تھا۔ مامون الرشید نے نام لے کر پوچھا کہ احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، غیر مخلوق ہے۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں بہت سمجھایا اور ان کے ساتھ 4 بڑے عالم تھے۔ پھر مامون الرشید نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس لایا جائے۔ 4 کو باندھا گیا اور ان کو روانہ کیا گیا۔ 2 عالم مان گئے، احمد بن حنبل، محمد بن نوح۔ یہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمد بن نوح راستے میں شہید ہو گئے۔ اب صرف امام احمد بن حنبل بچ گئے۔ اتنے میں مامون الرشید بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنا جس کا نام معتصم تھا۔ اس کی مدت خلافت 218 سے 227 تک ہے۔ معتصم کے سامنے امام احمد بن حنبل کو بغداد میں پیش کیا گیا۔ اس نے پوچھا، اب بھی غیر مخلوق مانتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میں اب بھی غیر مخلوق مانتا ہوں۔ ابن داؤد نے ان سے مناظرے بھی کیے مگر ہمیشہ جیت آپ کی ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ 3 دن تک وہ لوگ ٹرائی کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ پھر ایک دن ان کو دربار میں لایا گیا اور ان کو 19 کوڑے مارے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پانی پیش کیا گیا مگر آپ نے جواب دیا، نہیں، میں روزے میں ہوں۔ اگلے دن پھر آپ کو بلایا گیا، آپ نے وہی جواب دیا اور پھر آپ کو کوڑے مارے گئے۔ خلیفہ وقت کہتا تھا، صرف ایک بار بول دیں، مگر جواب نہیں میں ملتا تھا۔ 28 سال تک تنگ کرتے رہے۔ 227 میں معتصم بھی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا۔ اس نے امام احمد بن حنبل پر مکمل پابندیاں لگا دیں اور پھر اس کے بعد متوکل آیا۔
وہ اس معاملے میں ٹھیک تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو رسپیکٹ دی۔ اس کے بعد آپ نے درس کی محفل لگائی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اصل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے امام ہیں۔ پھر 241 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ بغداد میں آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ روایات میں 8 لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے۔ 60,000 کے قریب خواتین جمع ہو گئی۔ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس تھا۔ مسند احمد اپنے بیٹے کو لکھوایا۔ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی۔ اس میں تقریباً 30 سے 40,000 احادیث ہیں۔ مسند احمد بن حنبل پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں پشت پر جا کر آپ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ ہاشمی تھے۔ آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام ادریس تھا۔ اگر آپ کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صاحب، شافع کی وجہ سے ان کو شافعی کہتے ہیں، اور شافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عبداللہ، جو یمن کی رہنے والی تھی۔ تجارت کے لیے آپ کے والد شام آئے۔ شام کے گاؤں اسقلان میں رہے۔ غزہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ پھر ان کی والدہ ان کو ساتھ لے کر یمن آ گئیں۔ یمن میں آپ 8 سال تک رہے۔ آپ کی والدہ بہت نیک خاتون تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ آ گئیں، اور یہاں پر آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی، اور یہاں آپ کو ایک ٹیچر ملے جن کا نام مسلم بن خالد تھا، جو بہت بڑے محدث تھے۔ 3 سال تک آپ نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ آپ کو عربی سیکھنے کا شوق تھا۔ بہت کم عرصے میں آپ نے عربی سیکھ لی۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا بھی حفظ کی ہوئی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ آ گئے، اور پھر آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بنے، اور پھر کوفہ میں جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ 4 سال یہاں رہے، اور پھر بغداد سے مدینہ آئے، اور مدینہ سے مکہ، اور پھر مکہ میں آپ درس کا حلقہ لگایا کرتے تھے۔ امام مالک ہی ان کو خرچ وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر 179 میں امام مالک کا انتقال ہوا۔ 180 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن چلے گئے۔ وہاں کا گورنر ان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ وہاں کے گورنر نے پھر ان کے خلاف چال چلی۔ گورنر نے ان کے خلاف ہارون الرشید کو ایک خط لکھا۔ ہارون الرشید کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک تقریر کی، اور پھر امام محمد بن حسن بھی آ گئے اور یہاں سے بچ گئے۔ پھر 2 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہے، اور یہاں سے فقہ حنفی کے بارے میں علم حاصل کیا، اور پھر 2 سال بعد مکہ آئے اور حلقہ درس شروع کیا۔ 9 سال تک مکہ میں درس دیتے رہے۔ اصول فقہ پر آپ نے ایک رسالہ بھی لکھا۔ اس کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے، اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔